اللہ رب العالمین نے 104 کتابیں نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور قرآن مجید میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ باقی جو کلام نازل ہوا انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ یہ 4 بڑی کتابیں ہیں، اور ان تمام صحیفوں اور باقی 3 کتابوں سے سب سے زیادہ جو افضل ترین کتاب ہے وہ قرآن مجید والفرقان حمید ہے۔ بے شک اس قرآن کے اندر اللہ کی توحید کا بھی بیان ہے، اس قرآن کے اندر نبیوں کی نبوت کا بھی ذکر ہے، اس قرآن کے اندر رسولوں کی رسالت کا بھی ذکر ہے، اس قرآن کے اندر اہل بیت اور صحابہ کرام کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اس قرآن کے اندر ولیوں کی ولایت کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم اس قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ اے کلام الرحمن، مذاہب تو بہت سارے ہیں، مسالک تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور سب سے اچھا مذہب کون سا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ساجد حسین صاحب، اس دین اسلام کی آبیاری کی خاطر، سبحان اللہ۔ اس دین اسلام کی سربلندی کی خاطر، بے شک اس دین اسلام کے حسین و جمیل خوبصورت چہرے کو بچانے کی خاطر، سبحان اللہ۔ بے اور شک اس دین اسلام کو آگے پھیلانے کی خاطر نواسہ رسول حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بڑی قربانی پیش کر دی۔ بے شک مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کا تحفظ۔ بے شک مقصد کیا تھا؟ دین اسلام کی آبیاری۔ وہ اپنی شہرت نہیں چاہتے تھے، ایسا ہی ہے۔ یا نواسہ رسول کو کسی تخت یا کسی دولت نہیں یا تھی کسی ضرورت۔ حکومت کی ضرورت نہیں تھی۔ بے شک یہ تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسین گھرانہ، میرے نبی کی عظیم اولاد، ان کے ایسے پرنور قدم اللہ کہ جس مقام پر یہ اپنے پرنور قدموں کی ٹھوکر مار دیں اسی مقام پر اقتدار پیدا ہو جاتا صحیح ہے۔ صحیح، بے شک بے شک اقتدار ان کے سامنے حیثیت کیا رکھتا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بے شک یہ اولاد نبی ہے۔ بے شک اور پھر آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو کسی نبی کی پشت پر کبھی بھی کوئی سوار نہیں ہوا، اللہ، یہ کی مولانا بات زبردست، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، خوبصورت۔ اور قربان جائیں ہاں 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 صرف 3 ہستیاں ہیں جو کہ مطلقاً کسی نبی کی پشت پر سوار نہیں بلکہ سلطان الانبیاء کی پشت پر سوار اللہ ہوئے، اکبر، بے شک بے شک، امام الانبیاء کی امام پشت پر الانبیاء، سوار ایسا ہوئے۔ ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے کے اندر اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سید الشہداء امام حسین، ان دونوں شہزادوں کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا ہے سبحان اللہ۔ اور حجرے کے اندر، روم کے اندر چکر لگا رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ اللہ اکبر، محبت کا انداز دیکھیں آپ۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری ہستی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی پیاری نواسی۔ بے شک یہ 3 ہستیاں ہیں جنہوں نے سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سواری کی۔ بتائیں، یہ احساس کسی کو بھی نصیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی ساجد حسین صاحب؟ بہت بڑی۔ تو قرآن و سنت کے اندر متعدد مقامات ایسے ہیں، ایک لمبی طویل فہرست ہے کہ آپ اس میں ان حسین ہستیوں کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو بیان کرنا چاہیں تو یقینی طور پر میرا اور آپ کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن ان کے حسین وہ مقام اور مراتب اور ان کی فضیلت ختم نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔